السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 137 تا 139 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض وانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ سابقہ آیات میں غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا، پھر تقوی، توکل، صبر کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتے ہو، اس کے طریقے بتائے۔ اللہ کی راہ پہ مال خرچ کرنے کے طریقے بتائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ ان باتوں کا تذکرہ فرماتے فرماتے پھر اس آیت میں آخر میں اللہ رب العزت نے اس بات کو سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو نا تو تم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخری فتح تمہاری ہوگی، آخری کامیابی تمہاری ہوگی۔ وقتی پریشانیاں، وقتی مصائب یا مسائل آ سکتے ہیں، لیکن بالآخر کامیابی تمہاری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے حالات و واقعات گزرے ہیں، بہت سے پہلے قومیں بھی گزری ہیں۔ فسیروا فی الارض، تم زمین میں گھومو پھرو دیکھو، بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان اور اللہ کے فرمان بردار ہر طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں چرو پھرو اور دیکھو، سمود کے بارے میں، لوط کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی بستیاں ان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی دیکھو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کو، جو اللہ کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی یہ قریش جو کا نا، یہ ان کا تجارت کے معاملہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ شام کی طرف جب وہ یہ علاقے جب یہ جاتے تو اللہ نے فرمایا کو یہاں اس علاقے میں دیکھے قوم سمود اور لوط جو ہے ان کی بستیاں ہیں، ایک وقت تھا کہ یہ موجود تھیں، اب ان کے کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ نے فرمایا یہ عبرت پکڑو، ان سے عبرت پکڑو، وہ کتنے لمبے لمبے طاقتور تھے، ان کا حشر میں نے کیا کیا۔ ھذا بیان للناس، یہ جو وضاحت ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے، کن کے لیے، کیوں ہے، وہدی وموعظۃ، ہدایت ہے اور یہ نصیحت ہے، موعظۃ للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے جو سب کچھ بیان کیا ہے، جو اللہ نے یہاں فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کا فائدہ ان کو ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجانا، کہ جب کوئی انسان سمجھنے کے موڈ میں نہ ہو، اس پہ دل پہ مہر لگی ہوئی ہو، تو اس پر تو کوئی نصیحت ہی عمل نہیں کرتی۔ یہاں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری یہ جو نصیحتیں جو میں نے کھول کھول کر بیان کی ہیں، بڑی وضاحت سے بیان فرمائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اثر کریں گی ان پر جو متقی ہیں، تقوی اختیار کر۔ تقوی کا مطلب جو اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہے ان پہ یہ باتیں جو ہیں وہ اثر کریں گی، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان پر نہیں اثر کریں گی۔ یعنی تم آگے پھر فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور تم کمزور بھی نہ پڑو اور غم بھی نہ کھاؤ۔ کیوں؟ وانتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ ہو جاؤ گے، تم ہی ان پر برتری حاصل کر لو گے، ان کنتم مومنین، ہاں اگر تم مومن، اگر تمہارے اندر پختہ ایمان ہے تو پھر گھبرانا بھی نہیں ہے، غمگین بھی نہیں ہونا۔ آخری فتح جو ہے
وہ تمہاری ہو، حالات کیسے بھی ہوں، تم تعداد میں کم ہو، تمہارے پاس وسائل نہیں ہے، اگر اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہے، تمہارے اندر ایمان ہے، تو بالآخر کامیاب تم ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آخری فتح جو ہے وہ تمہاری ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہو۔ مومن ہو، تقوی اختیار کرو گے، یعنی ایمان رکھو گے اور اللہ سے ڈرو گے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں دعوت فکر دی گئی ہے کہ آج دنیا میں جو ہم ذلیل رو رہے ہیں، یعنی کفار ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہے، تو اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان پیدا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اصل میں حقیقی ایمان سے محروم ہو۔ جب تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو پھر جو تمہاری ایک وراثت ہے، اللہ کا کرم، یعنی حاکمیت، وہ تمہاری وراثت ہے، بشرط ہے کہ یہ چیز اپنے اندر اللہ کا خوف اور ایمان پیدا کر لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں حقیقی جب ایمان پیدا ہو جائے گا تو تمہارا کافر دشمن جو ہے نا، کافر یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ کامیابی کیا ہے، ایمان اور تقوی، دو چیزیں۔ اگر تم یہ رکھتے ہو تو ظاہری اسباب پہ نظر نہ دوڑاؤ۔ اگر تم کمزور ہو کہ بھئی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے، دور دور تک ہمیں جو اس بات کی رمق نظر نہیں آتی کہ ہم کیسے کامیاب ہوں گے، کفار پر ہم کیسے فتح حاصل کریں گے، تو اس کا واحد حل ہے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ایمان دل میں پختہ کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور کوشش شروع کر دینی ہے۔ اللہ رستے خود بخود بناتے جائیں گے، ہمارے اندر یہ مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیے بزرگوں کی کرامات، ولیوں کی، بزرگوں کی کرامات، نبیوں کے معجزے، یہ کیا ہیں؟ اللہ کے ایک دکھاتے ہیں کہ میں ایسے کر سکتا ہوں، ایسے کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، انہونی بات کو اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارے دکھانے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر یہ فلاں پیر کا یار معجزہ، اور نبی کا معجزہ اور نیک لوگوں کی جو ولی اللہ کی کرامات ہیں وہ ہمارے لیے یہی سبق دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو، معجزہ اور کرامت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دیکھو میں انہونی بات کو کر رہا ہوں تمہارے سامنے، تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے اللہ نے شرط ایک رکھی ہے کہ ایمان، اپنے دل میں ایمان کو پختہ کر لو، پکا کر لو، اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو، اور اللہ کی راہ میں نکل پڑو، چل پڑو۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمارے لیے مدد کے دروازے کھول دیں گے۔